جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی علمی شخصیت، خاص طور پہ دنیا علم کا ایک بہت بڑا نام، مشہور و ممتاز دینی اسکالر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ آج ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس شخصیت کے حوالے سے، یعنی جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج کے اس سیگمنٹ میں کیا جائے گا، اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت، جس نے کہ اپنا تمام معلومات جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسلام کی راہ میں خرچ کیا اور خوش دلی سے خرچ کیا، یعنی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ علامہ صاحب جی، ان کے بارے میں پہلی بات یہ عرض کروں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کو سلام فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور فرماتا ہے انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں زمرد کا محل تعمیر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کے نکاح میں آنے والی پہلی خاتون، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں، ماشاء 4 اللہ۔ بیٹیاں 2 بیٹے، کیونکہ کل 7 اولادیں ہیں، ایک بیٹے حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ وہ خاتون ہیں جو مکہ مکرمہ میں طاہرہ مشہور تھیں پاکیزگی کی وجہ سے۔ 2 شوہر یعنی ان سے بیوہ ہو چکی، اب شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بہت مالدار لوگوں نے، بااثر لوگوں نے شادی کے لیے کہا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہو گئیں۔ ایک تو وہ واقعہ جو پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے، پھر میسرہ نے جو کچھ آخر بتایا، نستورہ راہب کا واقعہ، بادلوں کا سایہ، یہ خود بھی دیکھ چکی تھی کہ حضور پر بادل سایہ کرتے ہیں، اور آپ کے کردار سے بھی متاثر تھیں۔ اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنت کی 4 سردار خواتین، جن میں حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 خواتین۔ پھر یہ کہ یہ ان کی والدہ اور تمام سادات کی نانی، دنیا بھر میں جتنے سید ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ، تو ایک عمر رسیدہ، جس کو اردو میں ہم بوڑھی کہہ دیتے ہیں، خاتون آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسکرا کر باتیں کرتے رہے، جیسے پرانی یادیں تازہ کرتے، اس کا کیا ہوا، وہ کیسے ہوا۔ جب وہ خاتون چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور یہ کون خاتون تھی؟ آپ پرانی یادیں، اور بہت مسکرا کے بات کر رہے تھے۔ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، واہ، بہت عرصے بعد آئی تھی تو میں اس سے وہ پرانی باتیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے منہ سے نکل گیا، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ اپنی بیوی سے فرمایا خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس نے اس وقت مجھ پہ خرچ کیا جب دوسروں نے نہیں کیا، جب لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اس وقت اس نے ساتھ دیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد بھی رکھتے تھے، قربانی کا گوشت ان کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے۔ ہمیں پیغام بھی ملا ایک، میں اپنے آفیسرز کو یا اپنے رشتہ داروں کو تو یاد رکھتا ہوں، بیوی کے رشتہ داروں کو نہیں، تو یہاں ایک پیغام یہ بھی ہے، دلجوئی کا، آپس میں اچھے سلوک کا، اور گھر میں محبت کا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اتنی متمول یعنی دولت مند خاتون ہونے کی باوجود اتنی تکلیفیں اٹھائیں،
کتنا کچھ سہا، لیکن راضی برضا تھی، ثابت قدم تھی، بڑی شان والی تھی. اور ان کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو کہیں کہ ہم جانثار، واہ، انہوں نے حق ادا کیا، بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ یاد رکھا. یا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی یہ نشریات رحمت للعالمین. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے حسنت جمیع خصالہ کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اصول دیے زندگی گزارنے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دراصل قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح سے اپنی زندگیوں میں سیرت کو شامل کرنا ہے، یعنی چاہے وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو، ہماری روزمرہ کی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، ان تمام کے حوالے سے رہنما اصول موجود ہیں. ناظرین ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو جن کا تعلق سیاست سے ہے، رہنما ہیں، پاک سرزمین پارٹی کے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب آصف حسنین صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ماہ میلاد النبی ہے جو ماہ ربیع الاول ہے، اس کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. بہت آپ لوگوں کو بھی، اور خاص طور پر جو آج جس طرح آپ عید میلاد النبی کے حوالے سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی معلومات جو عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹی وی تو دیکھتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے یہ معلومات نہیں ہوتی جو اس مہینے میں، اور خاص طور پر بڑا باریکی سے ڈیپلی جا کر ایک ایک چیز پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس پروگرام کے حوالے سے جو لوگ جو گین کر رہے ہوتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی دولت ہے یہ. بہت شکریہ سر، نوازش آپ کی، بہت شکریہ. آصف حسنین صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، وہ پالیٹکس یعنی سیاست کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ڈپلومیسی کا نام ہے یا سیاست کا نام ہے. حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو عوام منتخب کرتے ہیں، آپ ایوانوں تک جاتے ہیں، لوگوں کی آواز بنتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بیسک تو حقوق العباد ہی ہے، اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر سیاست کا مقصد بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم پاکستان سے باہر کی وہاں کے پرائم منسٹرز کی، وہاں کے پریزیڈنٹس کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، کس طرح عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن دراصل یہ مثالیں ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، خواہ وہ حکمرانی کر رہے ہوں، وہ سیاست کر رہے ہوں، ان سب کی زندگی بھی اسی طریقے سے نمونہ ہو، جس کو دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ نہ صرف مثال دیں، بلکہ دنیا میں جو بھی تبدیلی آج تک آئی ہے وہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کی وجہ سے تو تھی. بے شک کہ جو لوگ اس کی مثال دیتے تھے، اور صرف وہ مثالیں مسلمان نہیں دیتے تھے، وہ مثالیں ہر اس طبقے کا، قومیت کا، یا وہ آدمی کہ جو مسلمان نہیں بھی تھا، لوگ امانتیں رکھوانے کے لیے حضور کے پاس آتے تھے جو غیر مسلم تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ بھی یہ امانت دار ہیں. جی جی. لوگ جو ہے ان سے اپنے مسئلے آ کر بیان کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جی یہ مسئلے کا حل ہیں، ان کی باتیں، ان کے مشورے. تو وہ سارے لوگ تو مسلمان نہیں تھے اس دور میں. آصف بھائی، آپ مطلب عالم دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں مکے سے مدینہ منورہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر دراز کر کے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ واپس لوٹانی ہیں. حالانکہ یہ وہی 13 سالہ دور ہے جس میں جو کفار مکہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. بالکل.
لیکن دوسری جانب اپنی امانتوں کے حوالے سے کسی اور کو امین نہیں جان سکتے. نہیں بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد امانتیں ابھی بھی موجود تھیں, یعنی ہجرت پہ جانے سے قبل بھی. اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ سر, سیاستدان بھی تو ایک طرح سے لوگوں کے ووٹ کا امین ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ کیا اس امانت کو صحیح طرح واپس لوٹاتے ہیں لوگوں کے کام کر کے, یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر چیزیں انجام دے کر؟ ڈاکٹر صاحب, حقائق تو واقعی بڑے تلخ ہیں. پاکستان میں جو جس طرح کی پولیٹکس ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے, لیکن ہم اس کی ذمہ داری یا اس کا قصور صرف سیاستدانوں کو نہیں دیں گے, بلکہ اس کا سارا قصور جو ہے وہ اس پورے معاشرے کا ہے کہ جہاں سے یہ پیدا ہو رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آپ من حیث القوم بہتر نہیں ہوں گے, یہ معاشرہ ہمارا بہتر نہیں ہوگا, آپ کس طرح سے اچھے لوگ پروڈیوس کریں گے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بالکل فریش ہوتا ہے, لیکن جب وہ اس معاشرے میں پروان چڑھتا ہے اور ارد گرد میں وہ خرابیاں برائیاں دیکھتا ہے تو اسی میں سے وہ آگے وہی ڈاکٹر بنتا ہے, وہی انجینئر بنتا ہے, وہی جا کر سیاستدان بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں کافی بہتری کی گنجائش ہے, ایجوکیٹ کرنے کی گنجائش ہے. گو کہ میڈیا کے آنے کے بعد بہت سی چیزوں میں مطلب بہتری آ رہی ہے, پھر سوشل میڈیا کے بعد بہت سی چیزوں میں اور بہتری آئی, لیکن جہاں بہتری آتی ہے وہاں پر بہت سی چیزیں نگیٹو بھی ہوتی ہیں جی. اور اس کی وجہ سے بھی تو یہ سیاستدان بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ان تمام چیزوں پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے جو شاید میں آج سے 10 سال پہلے نہیں دیکھتا تھا, تو آج بہت سی چیزیں ظاہر سے ایک پروسیس ہے, اس سے چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارے پاس اور وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم جس ملک میں ہیں, یقینی طور پر 27 رمضان کو اس ملک کا بننا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر اس امت کا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا, ان کا پیروکار ہونا, اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوتی ہے. تو ایک ہوپ تو ہے کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ. آصف بھائی, پاک سرزمین پارٹی جو ہے ویسے سیاست میں تو ہمیں بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے. فلاحی کام جو کیے جاتے ہیں, یعنی آپ کی یا آپ کے اور بہت سے ساتھیوں کی سابقہ پارٹی جو رہی ہے اس میں کافی فلاحی کام کیے گئے, صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. سر, پاک سرزمین پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام سر انجام دے رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس تو 2 چیزیں تھیں جو اس وقت بڑی پرابلم کر رہی تھی. ایک چیز تو وہ تھی جو کراچی کے اندر سچویشن تھی, خاص طور پہ گزشتہ کئی سالوں سے 15-20 سالوں سے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ جو کراچی کے جو نوجوان ہے, جو بچہ ہے, اس کو پازیٹیو جو ہے کسی ڈائریکشن کی طرف لے کے جایا جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی. مصطفیٰ کمال نے, ان کی ٹیم نے اس پہ بہت کام کیا اور آج اس سے کہیں بہتری آئی ہے کہ آج اس شہر میں لوگ اپنے کاموں کی طرف تو جا رہے ہیں, لوگ جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اپنے گھروں پہ رہ رہے ہیں, ایک اچھے ماحول, لیکن اس ماحول سے نکالا. تو پہلی چیز تو یہ تھی جو انسانوں پہ کام کرنے کی تھی, تاکہ اگر آپ انہی انسانوں کو تو فلاحی کام لیتے, انہی کو تو لگاتے. تو جب آپ نے اس کام کو کر لیا, اگلے مرحلے میں ابھی پی ایس پی نے جو ہے ہم نے ایک رجسٹریشن اپنی لی ہے این جی او کے حوالے سے, لیکن ہم وہ ماضی کی طرح نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جی اس سارے کام میں اسی سسٹم کے لوگ انوالو ہوں اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. 15 روزہ تربیتی پروگرام ایک باقاعدہ ہم رکھتے ہیں ہر ایک سیٹرڈے چھوڑ کر اگلے سیٹرڈے کو, اور باقاعدہ اس تربیتی پروگرام میں اپنے کارکنان کو پہلی یہ جماعت ہے جو کہ ایجوکیٹ کر رہی ہے, اور ان تمام معاملات سے, صرف پولیٹکس سے نہیں بلکہ مذہبی معاملات سے, کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انسانی بنیادوں پہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ایز اے انسان, اور ایز اے اولاد ہماری ذمہ داری ہیں کہ اپنے ماں باپ کی کس طرح آپ نے ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے, ایک چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ ہر 15 دن میں کر رہے ہیں. 20واں پروگرام ہم کر چکے ہیں. تو ایک تو اس کام کو کر رہے ہیں. پھر ہم نے جو رجسٹریشن این جی او کے لیے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ مخیر ذات کے ساتھ انوالومنٹ کر کے ان میں سے بہت سے کاموں کو کرنے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا تو فوکس جو ہے
وہ یہی ساری چیزیں. پولیٹکس کا نام ہی عبادت ہے, انسانوں کی خدمت کرنا, اور انسانوں کی خدمت کے کئی طریقے ہیں اور ہر طریقے کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ چند لوگ, آج ہمارے ہاں ہمارے سامنے مثال ہے نا, عیدی جیسی مثال ہے, سیلانی جیسی مثال ہے, یہ صرف ان چند لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جی چند لوگ سیاست میں آئیں, کرپشن کریں, لوٹ مار کریں, ملک کی دولت لوٹیں, اپنی اولادوں کو ملک سے, سب کو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. یہ اس میں سب کو بالکل ٹیم ورک کی ضرورت ہے, اور ہم اسی چیز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ کل اگر یہ آپ کو موقع ملتا ہے, اور انشاءاللہ یہ موقع ملے گا, تو پھر آپ تمام لوگوں کو انوالو کر کے چیزوں کو بہتر کرنے کی, انسانوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. سر ماہ ربیع الاول ہے, مختلف اجتماعات ہوتے ہیں, محافل ہوتی ہیں, تو کیا پاک سرزمین پارٹی بھی ایسی محافل نعت یا اس قسم کی جو محافل ہوتی ہے, محفل سما, اس کا اہتمام کرتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل, ہم نے تو ہر سال اس کو باقاعدہ کر رہے ہیں, اور بلکہ صرف سال میں نہیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پہ اس کو کریں, درمیان میں بھی ہم نے ابھی 2 پروگرام رکھے تھے, اور آپ کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ شرکت کی تھی, اور اسی طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ مختلف مواقع پر یہ کریں, اور خاص طور پر اس ماہ میں بھی جو قوالی کی اور دیگر محافل جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے, جس کی تیاری ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بالکل اس کو کریں گے, آپ لوگوں کو بھی بالکل بلائیں گے, دعوت دیں گے, اور ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ جہاں پر آپ اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, وہاں پر اس مبارک مہینے میں آپ اس ساری ایکٹیویٹیز, اور پھر ہم جس وقت سبیلوں کا ہوتا ہے, کیمپ لگتے ہیں, جب جلوسوں کا ابھی 12 ربیع الاول میں ہوتا ہے, تو ہماری پوری ٹیم پوری انوالو ہوتی ہے, مصطفیٰ کمال بھائی سمیت انیس خیمخانی اور تمام ٹیم اس میں جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس ایکٹیویٹیز میں بھی شامل حصہ ہوتے لیا ہیں. جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آصف حسنین صاحب, آپ تشریف لائے. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما آصف حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں, اس سیگمنٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرنا چاہیں گے. سر میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری فیصل چشتی. صلی علی نبینا صلی علی محمد تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا تمہاری یاد سے تمہاری یاد سے دل کو ہے راحت کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا تمہاری یاد سے بس ایک رات کا
مہمان انہیں بنانے کو زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا زمین سے عرش نے اب اس مقام پہ ہم آ گئے کہ ذکر رسول جو ایک پل نہ ہوتی ہیں الجھنیں کیا کیا جو ایک پل نہ ہو تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا تمہاری یاد سے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، آصف حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ للعالمین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ کہلاتا ہے صلو علیہ وآلہ، یعنی اس سیگمنٹ میں ہم محفل سما پیش کرتے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو قوال موجود ہیں وہ امجد فرید صابری کے بھانجے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ صابری قوال اور ہمنوا، اور آج ان سے میں نے ایک خاص کلام کی فرمائش کی۔ سب سے پہلے تو ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ بہت اچھا لگا ہے آپ دوبارہ سے، ایک تو یہ کہ مجھے امجد بھائی کی یاد آ جاتی ہے، میری کچھ بہت قریبی دوستی، آرٹس کونسل میں ساتھ الیکشن لڑنا، ہمارا بہت بے تکلفی ہماری بڑی ساتھ رہی ہے، تو اس لیے آپ کی شکل دیکھتا ہوں اور آپ کی مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو مجھے امجد بھائی یاد آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہرحال آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین آج ان سے میں نے خصوصی فرمائش کی ہے، سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ ویسے تو یہ جو قوالی ہے اوریجنلی صابری برادران نے جب یہ قوالی پڑھی تو کیا واہ واہ ہوئی ہے کہ مطلب یہ قوالی پڑھی جاتی تھی تو ایک حال کا جو عالم ہے وہ طاری ہو جاتا تھا تمام سننے والوں پہ، تو یہ میں ان سے فرمائش کر رہا ہوں، بسم اللہ کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین ہماری یہ نشریات جو ہے نا اپنے اختتام پر پہنچ جائے گی، اس لیے اگر ان نشریات کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ سے بھی درگزر کی درخواست کرنا چاہوں گا، اور بس اب یہ کلام پیش کیا جائے گا، اس کلام کے ساتھ ہی ہماری نشریات جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ جی عبداللہ سماعت فرمائیں۔ سلام علیکم۔
मकसूद तुई कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल की कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कोई हद है उनके उरूज की बलगल गुलाब कमाल कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की हद है उनके उरूज की कोई हद है खुदा को शौक लगा हुआ कहा जिब्राइल से जल्द जा
सांस चली है बुलंद भाई, वो भी सरकार के सदके से ही चली है। अमजद भाई याद आ गए, इस कव्वाली पे यही रुक के यही जुमला अदा किया करते थे खास तौर पे। यानी जो कुछ कायनात में मौजूद है ना, वो चाहे हमारी सांस, हम सब की सांसें चल रही हैं, वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी उस दम से ही है बस। बेशक, क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, सरकार जो है वो रहमतुल लिल आलमीन, तमाम रहमत तमाम जहां के लिए सरकार जो है वो रहमतुल लिल आलमीन बन गया है। तो क्या कहते हैं, ओ ये एकदम से रोशन, एकदम से रोशन, न फलक न चांद तारे न सार न रात होती, न मेरा जमाल होता नहीं कायनात होती, ये उन्हीं के दम से रोशनी। बुलंद भाई, उन्हीं के दम से है रोशनी। क्या ये किसकी तजल्ली है शम्सो कमर में, किसकी तजल्ली है शम्सो कमर में, फलक में सितारों में और बहर भर में, फलक में सितारों में और बैर भर में, चमन में जो सरसब्ज है पत्ता पत्ता, चमन में जो सरसब्ज है पत्ता पत्ता, और ये फूलों की रंगत ये बुलबुल का नगमा, ये फूलों की रंगत ये बुलबुल का नगमा, हुआ मन में हस्ती में जिससे उजाला, हुआ मुझ में हस्ती में जिससे उजाला, किया किसने इस्लाम का बोलबाला, वो किया किसने इस्लाम का बोलबाला, हरम से निकाला है किसने बुतों को, हरम से निकाला है किसने बुतों को, और पशेमान किसने किया काफिरों को, पशेमान किसने किया काफिरों को, मिला है जुर्गा हुसैन हसन को, मिला है जो रुतबा हुसैन व हसन को, ये अजमत कहाँ से मिली पंजतन को, ओ ये अजमत कहाँ से मिली पंजतन को, हसनत जमी अबसाली ये कुरान पाक है बरमला। मेरा दीन हमारे वारिसी पक्का है
میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ شکنم بیان کمالیو کلم بیان کمالو علم الغلا بے کمالی اولا بے کمالو سکھو کرتا جمالیو کردہ جمالو بے جمالی کردہ بے جمالو منہر آدم سے خسالیو میرا تم نے خسال ہوں حسنت جا